صرف واحد پوری دنیا میں مدارس مکاتب ہی وہ ہیں جو کم سے کم پیسہ لے کر بچوں کا ایمان بنانے، بچوں کا ایمان بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، اگر ہول سیل کے دواخانے میں گئے تو 100 روپے فیس لیتے ہیں، 100 روپے لے کے 100 روپے کا دیتے۔ بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ، اور بچہ بیمار ہو جائے اس کا بہتر سے بہتر علاج کرانے سے سینکڑوں بار زیادہ۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں اسکولز کے کھلنے کا بھی موقع ہے۔ یہ جو اسکولز کی تعلیم ہے نا، یہ اسکول میں پڑھائی جانے والی تعلیم زمین کے اوپر تک کام آنے والی ہے، اور یہ جو مدارس میں مکاتب میں پڑھائی جانے والی تعلیم اور علم ہے، یہ زمین کے اوپر بھی عزت دلانے والے ہیں، زمین کے اندر بھی عزت دلانے والے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں تعلیموں میں۔ آج ہو رہا یہ ہے کہ اسکولز آپ کتنے بھی کھولو، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ارے کھولو صاحب بہت ضرورت ہے۔ اور مدرسہ، مکتب، تعلیم بالغان کا کوئی حلقہ، خواتین کے لیے کوئی اجتماع، خواتین کے لیے کوئی مکتب کھولا گیا تو لوگ بولتے کیا ضرورت تھی اس کی، ہے نا ایک کئی کو اور ایک بلکہ بر۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے ہمارا ذوق اتنا بگڑ گیا، پوری قوم کا ذوق اتنا بگاڑ دیا گیا ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہیں جن کو فکر ہے، ورنہ اکثر تو ایسی چھو گئے۔ لیکن میری عزیز بہنوں، اسکولز کے ذریعے سے ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں وہ بس دنیا کے میں رہنے تک کے واسطے، دنیاوی زندگی تک کے واسطے، مرنے کے بعد اسکول میں پڑھائی جانے والی کوئی تعلیم کام آنے والی نہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اسکول میں مت پڑھاؤ، پڑھاؤ، پڑھانا ہے، ضرورت ہے زمانے کی، لیکن ایسی ادارے میں اسکول کی تعلیم دلانا چاہیے، وہاں ایڈمیشن دلانے سے پہلے پڑھانے والے ملصاباں، پڑھانے والے سراں، پڑھانے والے ٹیچراں کون ہیں دیکھ لینا۔ ابھی حال ہی میں قریب میں ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ حیدرآباد تشریف لائے تھے، تو اس موقع پر ایک خطاب کے دوران حضرت فرما رہے تھے کہ کئی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی اطلاعات میرے پاس ہے کہ وہاں کے پروفیسر، وہاں کے پڑھنے والے بچوں کو ایتھسٹ بنا رہے ہیں، کالجز کی بات کر رہے ہیں، اور بہت بڑے عالم دین ہیں، اور وہ بغیر تحقیق کے نہیں بتا رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، دنیا تو مل رہی، پوسٹ تو مل رہا، ڈگری تو مل رہی، نوکری تو مل رہی، پیسہ تو مل رہا، اسٹیٹس تو ہائی دکھ رہا، لیکن اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا دہریہ بن کے۔ کہاں سے بن رہا؟ اسکول اور کالجوں سے۔ آپ کہیں پر بھی جا کے دیکھ لو میری بہنوں، سر کے پیر، بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کے پورے جسم میں سے 2 بالش کے پیٹ کو بھرنے کے واسطے لاکھوں کروڑوں کا روپیہ لے کر بھی حرام حلال کی تمیز کے بغیر وہ پیسہ دے رہے ہیں سارے ادارے۔ صرف واحد پوری دنیا میں مدارس مکاتب ہی وہ ہیں جو کم سے کم پیسہ لے کر بچوں کا ایمان بنانے، بچوں کا ایمان بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں کوئی ملصابوں بول کے مکتبوں کی، مدرسوں کی سپورٹ میں نہیں بول رہا ہوں، میں آپ اینالائز کر کے دیکھو، آپ کہیں بھی جاؤ، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، اگر ہول سیل کے دواخانے میں گئے تو 100 روپے فیس لیتے ہیں، 100 روپے لے کے 100 روپے کا دیکھتے۔ کیا مطلب 100 روپے کا دیکھنا؟ کہ نیچے سے منڈی نہیں اٹھ رہی، پیشنٹ کی صورت بھی نہیں دیکھ رہے ہو 100 روپے میں، بولا خالی نام بولنا، کیا ہے بولنا، پین چلائے، دوائیں لکھ دیے، پیپر آگے کڑے، آگے چلو جی چلو، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں۔ وہی ڈاکٹر صاحب کو 700 روپے دے کے، 1000 روپے دے کے کلینک میں پرائیویٹ میں جا کے دکھائے تو انہوں منڈی بھی اٹھا کے دیکھتے، آپ کی صورت بھی دیکھتے، آپ سے بات بھی کرتے، کئی کو صاحب 1000 روپے دیے بول۔ وہی آپ کسی عالم دین کو آپ بولیے مولانا آپ سے ملنا ہے، بات کرنا ہے، اپنے بچے کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، آپ فون پہ پوچھے تو بھی انہوں تفصیل سے بات کرتے، 1 روپیہ نہیں لیتے، ملنا ہے بولے تو بھی بغیر پیسے لیے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، بعض علماء تو 6 گھنٹے بھی ٹائم دیتے ہیں، لیکن ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی۔ یہ فرق ہے اس تعلیم میں، اس تعلیم میں۔ آج ہم جس تعلیم کے دیوانے بنے ہیں وہ تعلیم قوم کا خون چوسنے والے تیار کر رہی ہے، اور ہم جس تعلیم کو غیر ضروری سمجھ رہے ہیں وہ تعلیم حیوانوں کو انسان بنا رہی۔ بچہ مدرسے میں پڑھنے سے پہلے، مکتب کو جانے سے پہلے امی کو، ابا کو ناک کو ٹشو پیپر کیسا پوچھتے ویسا پوچھ کے پھینک دینا تھا اما ابا کو، لیکن جب سے پڑھنا شروع کرا، دین کا علم حاصل کرنا شروع کرا، امی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر رہا، ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر رہا۔ یہ مدارس مکاتب میں سکھایا جا رہا،
اور وہاں کیا سکھایا جا رہا؟ وہاں کچھ بھی نہیں سکھا رہی. وہاں بس یہ سکھا رہے ایک بیمار، ایک مریض، ایک پیشنٹ آیا بیچارہ، وہ نہیں جانتا، وہ دیوانہ ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ جو بھی ہے آپ کی نظر میں، اگر آپ اس کو کیسا بے وقوف بنانا یہ سکھا رہے. اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہم کیسا بنانا چاہتے. ان اداروں میں جائیں گے پر راستے میں ارتداد کھڑا ہے، الحاد کھڑا ہے، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، یہ پورے گروپ میں کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر دینی اداروں میں بچوں کو پڑھائیں گے تو یہاں پر حیا ہے، یہاں پر عزت ہے، یہاں محبت ہے، یہاں پیار ہے، یہاں انسیت ہے، یہاں ایک دوسرے کی قدر ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، یہاں ماں باپ کا احترام ہے، بڑوں کی خدمت ہے. یہ سب سکھایا جائے. ہم کو فیصلہ کرنا ہے کیا کریں. آج ہماری سوچ بدلنا ہے. اور سوچ بدلنے کے سلسلے میں اس ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین جنہوں نے آج سے چند سال پہلے یہ بات کہی تھی اور یقیناً سچ کہی تھی، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں. فرمایا تھا، میں بالکل صاف کہتا ہوں، بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ، اور بچہ بیمار ہو جائے اس کا بہتر سے بہتر علاج کرانے سے سینکڑوں بار زیادہ، اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے لاکھ مرتبہ زیادہ یہ ضروری ہے کہ اس کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے، یہ سمجھنا ہے ہم کو. آج اگر ہمارا بچہ 2 دن بھوکا رہ کر مر بھی گیا، ایمان پہ مرا تو جنت میں جائے گا. اور روزانہ مرکب غذائیں کھایا لیکن خدا نہ خواستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور مرنے کے بعد جہنم میں جائے. ہم کو سوچنا ہے، پیٹ بھرا کھلا کر جہنم میں بھیجنا ہے یا ہلکا پھلکا کھلا کر جنت میں بھیجنا ہے. عالیشان کپڑے پہنا کر دوزخ میں ڈالنا ہے یا پھر سادے سیدھے کپڑے پہنا کر جنت میں بھیجنا ہے.